اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی 89 نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست عامر شہزاد شاہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رجسٹر پریس کلب کے صدر عامر خان، جنہوں نے ہمیشہ اپنی مثبت صحافت کے ذریعے عیسیٰ خیل کے مسائل کو حل کروانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آئیں مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں، عیسیٰ خیل کے مسائل پر بھی بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس مسائل کا حل کس طرح ممکن ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے سر آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ گناگن مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں سر ٹائم دیا۔ تو سر میرا یہ آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کب اور کیوں کیا؟ سب سے پہلے عامر بھائی، عامر شاہ صاحب، میں سٹی 89 کی پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ عیسیٰ خیل میں آپ لوگ اپنا وقت قیمتی نکال کر مختلف شعبۂ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بھی جو ہے نا عوام تک پہنچا رہے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے سٹی 89 کی اور آپ کی کہ آپ لوگوں نے مذہبی طور پر جو نعت خوانیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا محرم میں بھی ابھی بھی جاری ہے، یہ سب بہت اچھے عمل ہیں اور یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہیں۔ باقی آپ نے ابھی سوال کیا ہے میری صحافت کا۔ صحافت عامر بھائی ایکچول جو میں نے شروع کی ہے تو وہ تقریباً 1998 میں اسلام آباد میں تھا اس وقت، تو شروع سے ہی مجھے شوق تھا، تو چھوٹے چھوٹے اخبارات لوکل مقامی طور پر میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ پی ٹی وی تک بھی میری جو ہے وہ گئی ہیں محنت، میں نے وہاں پہ بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ جب منسلک ہوا ہوں تو وہ 2012 سے میں آج تک مختلف جو ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ کرائم بیٹ کرتا رہا ہوں۔ پھر عیسیٰ خیل میں آ گیا۔ عیسیٰ خیل میں جب میں نے وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آیا تو یہاں پہ کیونکہ میرا شعبہ تھا، میرے خون میں رچی ہوئی تھی مسائل، تو میں پہلے سے کرتا تھا، لوگوں کی طرف جاتا بھی تھا، وہاں تو بڑی اپرچونیٹی تھی بڑے شہروں میں۔ یہاں میں نے دیکھا کسی کے پاس کوئی آفس نہیں تھا، صحافت جو ہے وہ ہوٹلوں پہ ہو رہی تھی، باقاعدہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو پھر میں نے باقاعدہ طور پہ ایڈوکیٹ محمد ظفر اللہ خان روشن خیل، ان کی میں نے منت کی، یعنی کہ آفس تھا باقاعدہ آفس، تو اس وقت بھی عیسیٰ خیل میں سرکاری طور پہ کوئی بھی نہیں ملا ہمیں، انہوں نے مجھے آفس دیا، وہاں پہ میں نے صحافت شروع کی۔ سارے جتنے بھی عیسیٰ خیل کے صحافی تھے 18-19 تھے اس وقت، میں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، ایک بہترین ایک گلدستہ بنا کے دیا، اس میں سے کچھ پھول جو ہے وہ اڑ گئے، کوئی گر گئے، کوئی مسلے گئے۔ مثبت صحافی آج بھی میرے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے۔ تو یہ اتنے تاکہ کہ یہ جو ہے نا باروب صحافت جو عیسیٰ خیل میں شروع ہوئے وہ 2017 کے بعد میں نے شروع کیا، اور یہ مجھے اس کا اعزاز حاصل ہے کہ میں نے عیسیٰ خیل میں دفتر کی باقاعدہ بنیاد رکھ کے ڈسٹرکٹ تک اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہ آپ تمام جتنے بھی ہمارے آج کل کے صحافی دوست ہیں یہ سب کو پتہ بھی ہے، اور یہ سب کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ ان میں عامر ہاشمی صاحب، حافظ اقبال صاحب، شاہد خان وغیرہ کافی دوست تھے، بھائی تھا میرا، بڑی انہوں نے ہمت کی۔ جی، عیسیٰ خیل کو پسماندہ کیوں سمجھا جاتا تھا اور آج تک عیسیٰ خیل نے ترقی کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا جو ہے وہ چھوتا اور بڑا ذومینی سوال ہے کہ عیسیٰ خیل نے ترقی کیوں نہیں کی۔ تو ترقی عیسیٰ خیل تب کرے گا جب ہم ترقی کریں گے۔ بدقسمتی سے ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا۔ جو بھی آیا ہے، ہم نے 5 سال گزارے ہیں شادی خیل کے ساتھ، 5 سال گزارے ہیں ہم نے عیسیٰ خیل کے قوانین کے ساتھ، اور یہ وقت تیزی سے گزرتا گیا ہے، اور عوام سے ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہمارے جو ہے وہ بچوں کا حقیقی لیڈر کون ہے جو ہمیں اس گمراہی سے بھی نکالے گا۔ جو اس وقت تک عیسیٰ خیل میں تعلیمی میدان میں اور ترقیاتی میدان میں ہمارے پاس کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، جتنا کچھ ہوا ہے وہ سارا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے، بدعنوانی کی نظر ہو گیا ہے۔ یہاں پہ صرف جنگ لگی رہتی ہے کہ جناب میں نے تھانے دار لگوا دیا، میں نے پٹواری لگوا دیا، میں نے آپ کا بندہ تھے جیل سے چھڑوا دیا۔ جتنے تک یہ سوچ نہیں بدلے گی نا اتنے تک ہم ترقی نہیں کریں گے، اور جب تک ہماری اپنی سوچ میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تعلیم میں ہے، اور ہم جتنے تک اپنے نمائندوں کو یہ چیز باور نہ کرا دیں کہ یونیورسٹیز کا، کالجز کا
جو اہتمام ہو اسکولوں میں اسٹاف پورا ہو کالج میں پورا ہو اتنے تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے ہمیں جو ہے نا اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. تحصیل عیسیٰ خیل کے ترقیاتی کام کلور تراغ چاپڑی ڈیم نہ سیوریج نہ سسٹم نہ ان کا کوئی گلیوں کا سسٹم ہے نہ ہی کوئی ان کا صفائی کا نظام ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں کس پلیٹ فارم تک سر آپ گئے ہیں؟ ترقیاتی کام 2019 سے میں نے جب یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو ہے کاموں میں کرپشن وغیرہ کی بہت زیادہ جو ہے نا شکایات تھیں، تو میں نے باقاعدہ طور پہ نا تحصیل عیسیٰ خیل کے ایک دوست کی مدد سے سارے کاموں پر ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ اس سے بیٹھ کے ایک SOP بنائی، ایک اس نے مجھے لائے عمل دیا. اس لائے عمل کے تحت پھر میں محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا ریجنل ڈائریکٹر کے پاس گیا، جس میں کلور شریف تراغ کالا باغ اور عیسیٰ خیل کے کام شامل تھے. بڑا زور لگایا میں نے، مختلف قسم کے میں نے مسائل اس میں جھیلے، وہ اتنے کہ یہ جس شہر سے کے حق میں نے دی تھی نا اپلیکیشن کے جی ترقیاتی کاموں میں ہیرا پھیری ہے اور کرپشن ہے، وہی لوگ میرے مخالف رہے. بڑے مسائل ہے، لیکن میں اینٹی کرپشن پہنچ گیا. جب اینٹی کرپشن پہنچا ہوں تو وہاں پہ میں نے 31/19/2019 کی ایک اینٹی کرپشن کی انکوائری تھی. میں ڈویژن کا وہ واحد بندہ ہوں اور جرنلسٹ ہوں جس نے ایک اپلیکیشن گزاری اور اس اپلیکیشن پہ قائم رہتے ہوئے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے 70 لاکھ روپے کی ریکوری کی، جو کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. تو یہ ہوا یہ تھا کہ کرپشن جو ہے وہ اس وقت جب اتنا پیسہ ان پہ پڑ گیا تھا قابو میں آ گئی تھی. اب مسئلہ یہاں ہے کہ عمران خان کے دور میں ہمارے پاس بے تحاشا فنڈ ہے. کرپشن کا جو سب سے بڑا میگا سکینڈل ہے وہ ہے چاپڑی ڈیم. چاپڑی ڈیم پر بے تحاشا کرپشن ہوئی ہے. ادارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کی طرف، ادارے کام نہیں کرتے، باقاعدہ کاروائیاں نہیں کرتے. تراغ شریف کو آپ دیکھ لیں، آپ روڈ سے گزرتے ہیں تو سارے روڈ پر پانی پانی ہے. ان کی سیوریج کا پیسہ تھا وہ ٹھیکیدار کھا گیا. کلور شریف کو آپ دیکھ لیں 24-25 کروڑ روپے ملے، وہ بھی کرپشن کی نظر آ گئے. آپ عیسیٰ خیل کو دیکھ لیں 37 کروڑ روپے، اس کے علاوہ کافی ان کو فنڈز ملے ہیں، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئے. گلیاں ویسے پڑی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن اور یہ ترقیاتی کام تو تب ہوں جب ہم نظر دوڑائیں. ہمارے گھر کے آگے پانی کھڑا ہے، روڈ ٹوٹ گیا ہے، گندا روڈ ہے، ٹھیکیدار نے بھرپور کرپشن کیا، جب ہم اس کے خلاف ہی نہیں جائیں گے. عوامی نمائندے کہ ہم جو ہے نا وہ ڈر سے، کوئی ملک سے ڈرتا ہے، کوئی خان سے ڈرتا ہے، جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا میرے خیال میں عیسیٰ خیل میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیں گے. اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل کی کارکردگی تک کس حد تک سر آپ مطمئن ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل ینگ آفیسر ہیں، بدقسمتی سے ڈیلیور تو کر نہیں سکتے. ابھی لسٹ جاری ہوئی ہے پنجاب بھر کی، تو 143 میں سے ہمارا 137واں نمبر تھا یا 132 تھا، یعنی کہ ہم کام نہیں کرتے. تو اتنی بڑی تحصیل ہے، تجاوزات کی بھرمار ہے، ہر طرف جو ہے وہ گند پھیلا ہوا ہے، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے. MC کی مشینری ساری خراب پڑی ہے، واٹر سپلائیاں آئے روز جلی ہوئی ہیں، واٹر سپلائیوں میں بے پناہ کرپشن ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لیتے، یا انہیں سمجھ نہیں ہے، یا عملہ جو نیچے بیٹھا ہے. اسسٹنٹ کمشنر تو تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن عملہ جو تبدیل نہیں ہوتا، عملہ تو پھر وہی ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ وہ بریفنگ بن جاتی ہے. میں اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے دل سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرا عیسیٰ خیل جو ہے وہ میری تحصیل جو ہے وہ اس وقت ڈوب بھی رہی ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جس طرح میرٹ پسند ہیں تو عوام تک ابھی تک انصاف کیوں نہیں پہنچ رہا؟ عامر بھائی بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مطیع اللہ نعمانی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین آفیسر ہیں، میرٹ پسند ہیں، سخت گیر آفیسر ہیں. آئرن مین کا خطاب انہیں ضلع میں ملا ہوا ہے. بدقسمتی سے تحصیل عیسیٰ خیل کی میں بات کروں تو جو ہمارا سرکل عیسیٰ خیل ہے، اس میں DSP میاں اقبال صاحب کی کاوش اپنی جگہ پہ، وہ رات دن لگا تو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا بھی گئے ہیں، ہر کام میں وہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں سب سے بڑا جو ایشو ہے عیسیٰ خیل میں اور تھانہ قمر مشانی اور مکڑوال کالا باغ، یہ وہ 4-5 تھانے ہیں جن میں کم از کم انسپیکٹر لیول کا SHO ہونا چاہیے، جو مسائل کو بھی سمجھتا ہو
ان کا حل بھی سمجھتا ہو، انویسٹیگیشن کو بھی جانتا ہو، کارروائی کس طرح کرنی ہے وہ بھی جانتا ہو۔ یہ اس پروگرام کے توسط سے میرا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو پیغام بھی ہے کہ کم از کم جو ہے نا سب انسپیکٹر اگر لگانا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سروس والا ہو، جس نے کچھ کیا ہو سب انسپیکٹر کے طور پہ بھی، اور انسپیکٹر تو لازمی ہے تاکہ مسائل کا جو ہے جس طرح عیسیٰ خیل میں پاکستان پورے میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی چوری اس وقت عیسیٰ خیل شہر میں ہو رہی ہیں بکریوں سے لے کر گھروں تک، میرا خیال میں یہ ریکارڈ چوریاں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تجربے کار SHO جتنے تک نہیں لگے گا اور اس کے پیچھے باقاعدہ جو ہے نا فورس کام کرنے والی نہیں ہوگی، میرا خیال میں یہ روک تھام بھی نہیں ہوگی اور DPO صاحب کا ویژن بھی کمزور پڑتا جائے گا۔ عیسیٰ خیل میں سیاسی مستقبل کس کا ہوگا؟ ہاں عامر بھائی، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ عیسیٰ خیل میں سیاسی مستقبل فی الحال یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے کب ہیں، 6 ماہ تک تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو PTI جو ہے اگر کنٹیسٹ کرے گی تو PTI کا جو بھی امیدوار ہوگا جیت جائے گا، بالفرض PTI پر بین ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پھر ہمارے پاس جو 3 سوال پیچھے گزرے ہیں، ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ہمارا تعلیمی میدان، ہمارے ترقی، ہماری صفائی، ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ایشوز اتنے تک حل نہیں ہوں گے جتنے تک ہم یہ 2 قبیلے جو ہم پہ مسلط ہیں ان سے نہیں نکلیں گے۔ 2 قبیلوں سے نکلنے کے بعد اگر علی ممتاز کو میں دیکھتا ہوں تو وہ اس روپ سے دیکھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وہ عیسیٰ خیل کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں، وہ جس پلیٹ فارم سے بھی ہیں۔ سر آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو اور اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا، یہ میں بڑے دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس، میں شہر کی زندگی ساری گزاری ہے، ہمارے پاس ایک کیڈٹ کالج ہے، اس کا بھی سٹاف نہیں ہے، عارضی چارج پر اس کا ایک پرنسپل ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ہائی اسکول قمر مشانی کا میرے خیال میں ہیڈ ماسٹر ہیں، وہ چلا رہے ہیں ان کو۔ اتنے بڑے سیٹ اپ کے لیے باقاعدہ طور پر پرنسپل کا نہ ہونا اور کیڈٹ کالج میں جو پوزیشن روزانہ آئے روز یہاں پہ بنتی رہتی ہیں وہ نہ ہونا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے، ہمارے نمائندوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسرا سب سے اہم کہ سپیریئر کالج آف گروپ نے بڑی ہمت کے ساتھ عیسیٰ خیل میں اپنے قدم جمائے، اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ تعلیم کی طرف راغب کریں، اور ایسے ادارے جو ہمارے بچوں کے لیے خاص کر قربانی دے کے آ جاتے ہیں اور ان کا یہ ویژن ہوتا ہے کہ تعلیم کو عام کرنا ہے، تو میرا خیال میں سب سے بہتر یہی ہے کہ جس طرح کہ سپیریئر کالج کا بھی ویژن ہے، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے وہ تعلیم کی طرف راغب کریں اور ان کی اخلاقیات پر نظر رکھیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت وہ بہت سارے جرائم سے لے کر برائیوں میں پھنس چکا ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، قرآن پاک کی تعلیم لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی جو ہے سرگرمیاں جو ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ جی ناظرین، آج کی شخصیت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے رجسٹر پریس کلب صدر عیسیٰ خیل کے عامر خان نیائی صاحب۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنی مثبت صحافت سے مسائل کا حل نکالا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح اپنے مسائل تحصیلی عیسیٰ خیل کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اپنی صحافت کے ذریعے اجاگر کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔